سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ میزان حصہ اول کے باب ایمانیات کی تدریس ہے۔ ہم اس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں اللہ پر ایمان زیر بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لیے کیا شواہد ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، ان کا صحیح علم کیا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سنن کیا ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے سنن پر گفتگو کی ابتدا کر دی تھی۔ یہ بات محض یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سنن کا مطلب یہ تھا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، جس طرح انسان جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کس ذات پر ایمان لایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، یعنی وہ ہستی کیا اوصاف رکھتی ہے، سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت کی کیا نوعیت ہے، اس کے حلم کی کیا نوعیت ہے، اس کے عدل کی کیا نوعیت ہے۔ اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن اس کو سنت الہی سے تعبیر کرتا ہے، یعنی یہ قرآن مجید کی خاص تعبیر یا خاص اصطلاح ہے۔ ایک تو آپ دین کے ماخذ میں سنت کا لفظ سنتے ہیں، یہ اس سے مختلف معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ۔ تو قرآن مجید اس کو سنت اللہ کہتا ہے، اللہ کی سنت۔ سنت کے لغوی معنی طریقے ہی کے ہیں۔ تو عربی زبان میں الفاظ ظاہر ہے کہ اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک لفظ اصطلاح بن جاتا ہے تو عام لوگ پھر اس کو اس اصطلاحی معنی ہی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہے جس میں ہماری روزمرہ گفتگوؤں میں سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس معنی میں نہیں ہے، اس مفہوم میں نہیں ہے، یعنی اللہ کا بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ، یہ طریقے اس نے طے کر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو سادہ لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود جب بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو انہوں نے اس کے لیے کیا قانون بنا رکھے ہیں، کیا قاعدے بنا رکھے ہیں۔ اس سے تو آپ واقف ہیں، اور دور حاضر میں لوگ زیادہ واقف ہیں کہ یہ کائنات کیسے کام کرتی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ طریقہ کار فرما ہے، جن کو آپ طبعیات کے قوانین کہتے ہیں، حیاتیات کے قوانین کہتے ہیں۔ اس وقت جو جدید سائنس ہے وہ اصل میں انہی قوانین کی دریافت کا علم ہے، یعنی کون سا قانون کس طرح کام کر رہا ہے، اس سے کیا نتائج نکل رہے ہیں۔ تو قانون یا ضابطہ جس کے تحت یہ پوری کائنات چل رہی ہے، ایک وہ قوانین ہے، اور ایک وہ قوانین ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ میں نے جو اس سے پہلے بحث ہو چکی ہے اس کا کچھ خلاصہ کر دیا۔ یہ بات بھی اسی ذیل میں عرض کر دی گئی تھی کہ یہ سنن، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ طریقے، سنن سنت کی جمع۔ آپ نے جب لفظ سنت بولا اور آپ اس کو جمع میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سنن، یہ جو اللہ کے سنن ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات واضح طور پر بیان کر دی ہے، اور کئی مقامات پر بیان کر دی ہے کہ یہ ناقابل تغیر ہے، یعنی یہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جس طرح طبعیات میں قوانین ویسے ہی کام کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ان قوانین پر ہمارا اعتماد ہے
کہ ہم یہاں سے مریخ تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ خیال کر کے اپنے آلات بنا لیتے ہیں کہ ان قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ سنن، یعنی بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے طریقے جو اس نے خود بیان فرما دیے ہیں، یہ بھی ناقابل تغیر ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کو جب ایک عام طالب علم کی حیثیت سے بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں ان سنن کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اس طرح کی تعبیر بھی اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے اس طریقے میں، اللہ کی اس سنت میں، اللہ کے اس قانون میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ تو یہ ناقابل تغیر قوانین ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ میں اس سے پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ ہمیں ذات کے بارے میں غور و خوض سے منع کر دیا گیا ہے اور اس کے دلائل دیے ہیں قرآن مجید نے، یعنی یہ بتایا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے اس کو تم اپنے حیطہ ادراک میں نہیں لا سکتے، لہٰذا اس کے درپے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم یہ دین یا فلسفہ دین میں بڑی اہمیت کا حامل علم ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح صفات کا علم ضروری ہے، ان سنن الہیہ کا یا اللہ تعالیٰ کے ان طریقوں کا علم بھی ضروری ہے۔ اس کی تفصیل ہو رہی تھی، اس میں اس سے پہلے کہ ہم ان سنن کی طرف جائیں یا ان طریقوں کی طرف جائیں، ان کو میں نے اپنی اس کتاب میں متعین طور پر بیان کر دیا ہے کہ وہ کیا سنن ہے جو قرآن مجید میں بیان ہو گئے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے ہم کچھ مقدمات سمجھیں گے۔ یہ مقدمات استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ان مقدمات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں زیر بحث آ چکی تھی، اب تیسری چیز زیر بحث ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی مطلق مشیت کا بیان ہوا ہے، مطلق مشیت یعنی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے یا اللہ جو چاہے چاہتا ہے، اکثر و بیشتر جگہوں پر قرآن مجید میں یہ بالکل علی الاطلاق بیان ہو جاتا ہے۔ علی الاطلاق کا مطلب ہے کہ بغیر کسی قید شرط کے بیان ہو جاتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ مطلق مشیت کا بیان ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی مطلق مشیت کا بیان ہوا ہے، اس کے معنی صرف یہ ہے کہ اس کی مشیت کو اس کے سوا کوئی دوسرا روک یا بدل نہیں سکتا۔ یعنی یہ کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہاں اگر اس کو آپ کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں، یعنی بات جس سیاق و سباق میں کہی جا رہی ہے وہ یہ سیاق و سباق ہے کہ لوگ متنبہ ہو جائیں، میں اگر کوئی چیز چاہوں گا، میں اگر کچھ کرنے کا فیصلہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس کو کوئی روک یا بدل نہیں سکتا۔ یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ اس لیے کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ دنیا میں مذہب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسان اس طرح کے توہمات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فلاں معاملے میں فلاں ہستی دخیل ہو جائے گی، فلاں حضرت اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، وہ یہ کرنا چاہیں گے تو روک کون سکتا ہے؟ بعض ہستیوں کے بارے میں اس طرح کے عقائد لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ مذہب کی پوری تاریخ یہی بتاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہے تو بڑا عامیانہ سا شعر، لیکن وہ بھی ایک نقطہ نظر کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ہے تو یہ عامیانہ سا شعر، لیکن یہ کہ یہ ایک نقطہ نظر کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ میں نے مثال کے طور پر عرض کیا کہ اس طرح کے تصورات مذہبی گروہوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ ہستیوں کے بارے میں، کچھ غیر معمولی شخصیات کے بارے میں، اور بعض موقعوں پر شخصیات سے قطع نظر اپنے توہمات سے بعض بت تراش لیے جاتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں بھی ایسے ہی تصورات قائم کر لیے جاتے ہیں۔ تو اس کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میری مشیت، میرا ارادہ، میرا فیصلہ
یہ حتمی ہوتا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا یا روک نہیں سکتا مجھے اس سے. تو یہ بات اس سیاق میں کہی جاتی ہے. یہ معنی نہیں ہے، یعنی اس کے معنی صرف یہ ہے کہ اس کی مشیت کو اس کے سوا کوئی دوسرا روک یا بدل نہیں سکتا. یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی مشیت سرے سے کسی عدل و حکمت کی پابندی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے الل ٹپ چاہتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے چاہنے میں کوئی دوسرا رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں اس میں نہ کسی عدل کا خیال کرتا ہوں، نہ کسی حکمت کو ملحوظ رکھتا ہوں، نہ کسی قانون کی پابندی کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے قوانین ہیں، وہ کیسے چاہتے ہیں، کس ضابطے کے مطابق چاہتے ہیں، کس حکمت کے تحت چاہتے ہیں، کس طرح عدل و انصاف کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، وہ تفصیل الگ ہے. لیکن جب اس طرح کا جملہ کوئی آدمی پڑھتا ہے تو وہ بعض اوقات اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی مشیت سرے سے کسی عدل و حکمت کی پابندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عادل اور حکیم ہے. یہ بات جگہ جگہ واضح کی گئی ہے کہ جس پروردگار کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو، جس ہستی کو تم اس کائنات کا خالق سمجھتے ہو، اس کے بارے میں یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ وہ عادل اور حکیم نہیں ہے. وہ عادل بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے. یعنی وہ جب یہ کہے گا کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، تو وہ دوسری جگہ بتا چکا ہے کہ وہ کوئی کام خلاف عدل نہیں کرتا، کوئی کام خلاف حکمت نہیں کرتا. وہ عادل اور حکیم ہے. اس کا کوئی کام بھی عدل اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس وجہ سے جہاں کہیں بھی اس نے اپنی مشیت کو بیان فرمایا ہے، اس کو اس قانون عدل و حکمت ہی کے تحت سمجھنا چاہیے جس کے تحت اس نے اس دنیا کے نظم کو چلانا پسند فرمایا ہے. یعنی جب 10 جگہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس کائنات کا خالق عادل ہے، اس کائنات کا خالق علیم و حکیم ہے، 10 جگہ یہ بات واضح کر دی ہے، تو اب اگر کسی جگہ بھی آپ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یا اس کی مطلق مشیت کا کہیں بیان ہے، تو اس کو اس قانون عدل و حکمت ہی کے تحت سمجھنا چاہیے. یعنی ایک عاقل انسان جو قرآن مجید کے اوپر نظر رکھتا ہے، اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ اپنے قانون عدل و حکمت کے تحت ہی معاملہ کریں گے. یعنی ان کا چاہنا عدل اور حکمت سے بالا تر نہیں ہو جائے گا، کیونکہ یہ دوسری بات بھی انہوں نے ہی فرمائی ہوئی ہے. تو ایسا بارہا ہوتا ہے کہ ہم ایک موقع پر اپنے کسی مدعا کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ ہم 10 جگہ وضاحت کر چکے ہیں کہ اس مدعا کو کن حدود میں لینا چاہیے. تو یہی طریقہ قرآن مجید میں اختیار کیا گیا ہے. یہ خیال کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ اپنی جو سنت اس نے خود جاری کی ہے اور جس قانون عدل کو اس نے خود پسند فرمایا ہے، اپنی مشیت کے زور سے خود ہی اس کو توڑ دے گا. یعنی جب دوسرے مقامات پر اس نے واضح کر دیا ہے کہ میں عدل کو پسند کرتا ہوں، عدل ہی میرا محبوب طریقہ ہے، میں کبھی کوئی کام خلاف حکمت نہیں کرتا، میری حکمت بے پایاں ہے، تو پھر یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوگا کہ ہم اس طرح ایک آیت کو اس کے کانٹیکسٹ سے، سیاق و سباق سے ہٹا کے اس کو کوئی دوسرے معنی پہنا دے. مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ قرآن مجید میں یہ بیان آپ کو ملے گا. مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس ہدایت و ضلالت، ہدایت اور گمراہی، کہ اس ہدایت و ضلالت عربی زبان کا ضلالت ہے، یہ اردو کا نہیں ہے. تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس ہدایت و ضلالت کے لیے اس نے عدل و حکمت کا کوئی ضابطہ سرے سے مقرر ہی نہیں کیا ہے. یعنی جب وہ یہ کہتا ہے
کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو اس سے قرآن مجید کے علوم و معارف سے ناآشنا آدمی ہی یہ مطلب لے سکتا ہے کہ یہ کوئی الٹپ معاملہ ہے، یعنی بادشاہوں کی طرح ترنگ میں آ گئے تو یہ کر دیا اور کوئی دوسری کیفیت طاری ہوئی تو وہ کر دیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عدل اور حکمت کے ضابطے مقرر کر رکھے۔ اس نے عدل و حکمت کا کوئی ضابطہ سرے سے مقرر ہی نہیں کیا، یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہدایت و ضلالت اس سنت کے مطابق واقع ہوتی ہے، یعنی یہ ہدایت اور گمراہی، ضلالت وہی گمراہی کے معنی میں، کہ یہ ہدایت و ضلالت اس سنت کے مطابق واقع ہوتی ہے جو اس نے ہدایت و ضلالت کے لیے مقرر کر رکھی ہے، اور کوئی دوسرا اس سنت کے توڑنے یا بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ جو میرا قانون ہے، جو میری سنت ہے، جو میرا مقرر کردہ طریقہ ہے، میں ہدایت اس کے مطابق دیتا ہوں، کوئی دوسرا میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دلوا سکتا۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، یعنی پوری بات یہ ہے۔ اسی طرح جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو میں چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں، تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ میرا جو گمراہ کرنے کے لیے طریقہ مقرر ہے، جس قاعدے پر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی دوسرا اس سنت کے توڑنے یا بدلنے پر قادر نہیں ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض افعال اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمائے ہیں، یعنی اللہ یہ کرتا ہے، اللہ وہ کرتا ہے۔ ایک تو ہے سنت۔ سنت کا مطلب کیا؟ سنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ طریقہ۔ تو اس میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقرر کردہ طریقہ ہے، اس طریقے کے لیے جو قاعدے ضابطے مقرر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے عدل و حکمت کے مطابق مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ چوتھی چیز جو زیر بحث ہے مقدمات میں، پھر عرض کر دوں کہ ابھی ہم سنن کا مطالعہ نہیں کر رہے، بلکہ اس سے پہلے جو چیزیں ذہن نشین ہونی چاہیے، جو بنیادی مقدمات سامنے رہنے چاہیے، ان پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض افعال اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمائے ہیں، لیکن ان سے اصل مقصود، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے، ان افعال کی نسبت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ کرتا ہوں، تو تدبر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت کی نوعیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ براہ راست کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے جو قانون بنا دیا ہوتا ہے، جب کوئی کام اس کے تحت ہوتا ہے تو وہ اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی طبعیات کی دنیا میں جیسے اللہ نے قانون بنا دیا کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھے گا، یا کوئی چیز اوپر سے گرائی جائے گی تو وہ نیچے کی طرف آئے گی، اوپر نہیں چلی جائے گی، تو یہ جو قانون ہے یہ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن کسی موقع کے اوپر اس قانون کی نسبت بیان کرنی ہو تو ہم عام گفتگو میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیب کو نیچے گراتا ہے۔ یہ قانون کا بیان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، تو یہاں تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، یعنی بات واضح ہی رہتی ہے۔ لیکن بعض ایسے اخلاقی امور ہیں جس میں یہی اسلوب اللہ تعالیٰ اختیار کر لیتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں بعض افعال اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمائے ہیں، لیکن ان سے اصل مقصود، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے، ان افعال کی نسبت نہیں ہے، یعنی وہ اللہ نے اپنی طرف ہی منسوب کیے ہیں، لیکن یہ نسبت مقصود نہیں ہے، بلکہ ان ضابطوں اور ان قوانین کی نسبت ہے جن کے تحت وہ افعال واقع ہوتے ہیں۔ یعنی چونکہ کچھ قاعدے، ضابطے اور قوانین بنا دیے گئے ہیں، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ہدایت کا ایک قانون ہے، وہ قانون کے مطابق ہدایت ملے گی۔ جیسے پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے قانون کے مطابق، ایسے ہی اگر کوئی شخص اس قانون کی پابندی کرے گا تو اسے ہدایت ملے گی، اور اگر کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو گمراہی میں گرا دیا جائے گا۔ یہ ہوگا قانون کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں کیونکہ قانون ان کا بنایا ہوا ہے۔
تو یہ نسبتیں بھی قرآن مجید میں بیان ہوتی ہیں، چونکہ وہ ضابطے اور قاعدے خود اللہ تعالیٰ ہی کے ٹھہرائے ہوئے ہیں، یعنی وہ ضابطے اور قوانین کسی اور نے نہیں بنا دیے، اللہ تعالیٰ ہی کے ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تحت واقع ہونے والے افعال کو بھی اپنی طرف منسوب کر دیا ہے، یعنی چونکہ ضابطہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق ایک معاملہ ہو رہا ہے، تو وہ بیان کرتے وقت قرآن مجید میں اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں۔ یعنی دو چیزوں کو بیان کرنے کے یہ طریقے ہو سکتے ہیں، اور یہ ہماری زبان میں بھی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہر چیز نیچے کی طرف گرتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور ایک یہ کہ کسی موقع پر کہا جائے کہ یہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے سیب کو نیچے کی طرف گرا دیا ہے۔ تو یہ اصل میں اس فعل کی نسبت اصل میں قانون کے پہلو سے ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں واقع ہوئی ہیں، یعنی آدمی اچانک قرآن مجید کو اٹھاتا ہے اور وہ کسی موقع کے اوپر اس طرح کی کوئی چیز پڑھتا ہے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے، بلکہ ہمارے ہاں علم کلام کے، فلسفے کے باقاعدہ مکاتب فکر ان آیات کے غلط مفہوم پر قائم ہو گئے۔ تو اس لیے ان مقدمات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تحت واقع ہونے والے افعال کو بھی اپنی طرف منسوب کر دیا ہے، یعنی وہ بات تو قانون کے لحاظ سے ہو رہی ہے، جو دنیا میں ضابطہ مقرر ہے، پانی اس کے تحت اپنی سطح ہموار کر رہا ہے، لیکن ایک اعلیٰ ادبی اسلوب کی حامل کتاب میں یا گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف نسبت دے دیتے ہیں۔ مثلا فرمایا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ کج ہو گئے، یعنی انہوں نے ٹیڑھ اختیار کر لی، جب انہوں نے اپنا راستہ خراب کیا تو اللہ نے ان کے دل کج کر دیے، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، ازاغ اللہ قلوبہم، اس میں فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، جبکہ یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس قانون کے مطابق ہوتا ہے جس میں جس وقت انسان ٹیڑھ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، وہ اس بات پر اصرار شروع کر دیتا ہے کہ مجھے غلط راستے پر چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جس کی دوسری جگہ تفصیل کر دی ہے، وہ روبہ عمل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب شر ہی کا راستہ اختیار کروں گا، مجھے اب شیطنت ہی میں زندگی بسر کرنی ہے، مجھے توجہ دلائی گئی، میرے ضمیر کی آواز آئی، میرے گرد و پیش سے بہت کچھ کہا گیا، میں نے اسے درخور اعتنا نہیں سمجھا، اصرار کیا اس بات پر، تو ایک وقت تک مہلت ملتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قانون روبہ عمل ہو جاتا ہے۔ عام زندگی میں بھی آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک طبیب کے پاس جا کے بتایا کہ یہ مسائل کچھ پیدا ہونے کے امکانات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کیجیے گا، فلاں فلاں معاملے میں احتیاط کیجیے گا، حفظان صحت کے یہ قاعدے ہیں، ان کو پیش نظر رکھیے گا۔ اب یہ قوانین ہیں، ان کے تحت کچھ نتائج نکلنے ہیں، تو بسا اوقات ان نتائج کو بھی اس آدمی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، وہ قانون سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، یعنی بیان میں، کیونکہ قرآن مجید اعلیٰ ادبی اسلوب میں اپنی بات بیان کرتا ہے، سائنسی طریقہ یا اختیار نہیں کرتا، تو اس لیے کئی جگہوں پر آپ اس طرح کا اسلوب دیکھیں گے۔ تو یہاں جو یہ کہا کہ ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، معاف کیجیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون جو دلوں کے ٹیڑھے ہو جانے کا باعث بنتا ہے، وہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے، وہ روبہ عمل ہو گیا۔ فلما زاغوا، یہاں بھی دیکھیے کیا ہوا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کر لی، تو اب کیا ہوگا؟ بیچ میں سے ایک پوری داستان حذف کر دی ہے، یعنی ٹیڑھے ہونے کا فیصلہ کر لیا، ضمیر کی آواز آئی، اس کو دبا دیا، اس کا گلا گھونٹ دیا، کسی نے توجہ دلائی، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کسی صالح انسان نے ٹوکا، اس کے درپے ہو گئے، کوئی
شخص سامنے آیا، اس نے کہا ذرا اللہ کی کتاب کو دیکھ لو، اپنے رویے کی اصلاح کر لو، اس کے کچھ نتائج ہوں گے، سن کر نہیں دیا۔ یہ رویہ جب آہستہ آہستہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اب اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھولا جائے، تو دنیا میں ہوتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ دل پر مہر کر دیتے ہیں یا دل ٹیڑھا کر دیتے ہیں، یعنی اب ٹیڑھ ہی اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی چیز بن جاتی ہے، چنانچہ وہ اسی میں جیتا اور اسی میں مرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فعل جو قانون کے مطابق ہوا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اس طرح کے مواقع پر عموماً قرآن مجید میں وہ اصول بھی بیان کر دیا جاتا ہے جس کے تحت وہ فعل واقع ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کرتے کہ عام جو قوانین ہیں ان کی طرف تدبر کے لیے اشارہ کرتے ہیں، بلکہ بعض موقعوں کے اوپر جہاں یہ بات بیان ہوتی ہے وہاں وہ قاعدہ کیا ہے جس کے تحت ہو رہا ہے اس کو بیان بھی کر دیا جاتا ہے، بشرطے کہ آدمی چیزوں کو محض اچک لینے کا طریقہ اختیار نہ کرے، بلکہ جیسے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ تدبر کا طریقہ اختیار کرے، یعنی اللہ کی کتاب کو اس کے اندر اتر کر پڑھنا سیکھے۔ تو ایک مثال وہ تھی کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، جب وہ کج ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کج کر دیے۔ دوسری مثال یا فرمایا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ دیتے ہیں، یہ ہم الٹ دیتے ہیں، لیکن مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا قانون ہے اس کے تحت الٹ دی جاتی، وہ قانون اپنا کام کر دیتا ہے۔ اس طرح کے مواقع پر عموماً قرآن مجید وہ اصول بھی بیان کر دیتا ہے جس کے تحت وہ فعل واقع ہوتا ہے۔ مثلاً اس طرح کی کوئی بات کہہ دی جاتی ہے، یعنی یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، تو اس کے فوراً بعد اس طرح کا جملہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو، یعنی پیچھے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، لیکن فوراً بعد استدراک ہوگا اور توجہ دلائی جائے گی کہ یہ خیال نہ کرنا کہ یہ کوئی الٹپ چیز ہو رہی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمانی پر اصرار کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سے مواقع پر یہ بات فوراً یا اس کے ساتھ ہی واضح کر دی جاتی ہے۔ ان اشارات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قاری یعنی قرآن کو پڑھنے والا اصل حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی یہ جو کسی موقع کے اوپر استدراک ہوتا ہے یا ایک اس طرح کا جملہ آ جاتا ہے یا ایک توضیح سی ہو جاتی ہے، تو اگرچہ قانون 10 جگہ بیان ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو قرآن مجید پڑھ رہا ہے وہ کہیں کسی غلط راستے پر نہ نکل جائے، اس کو واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ضابطہ ہے گمراہی کا وہ روبہ عمل ہو گیا ہے۔ ایسے موقعوں پر قاری اصل حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے اور ظاہر الفاظ سے کسی مغالطے میں نہ پڑے، تو یہ ان موقعوں کے اوپر لحاظ رکھنا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی فعل کی نسبت اپنی طرف کر دی، یعنی میں نے گمراہ کیا ہے، میں نے دل الٹ دیا ہے، میں اس کے اور حق کے درمیان حائل ہو گیا ہوں، یا اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے مختلف اسالیب میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں، تو وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کے پورے نظم کو نہیں سمجھتے یا اللہ تعالیٰ کے اسالیب بیان سے اعتنا نہیں برتتے، وہ اس طرح کی چیزوں کو اٹھا کے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ پھر ہمارا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو اس وجہ سے یہ توجہ دلانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی سنن کا بیان ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی کسی سنت کو، اپنے کسی طریقے کو، اپنے کسی قانون کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں اور پھر متنبع بھی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک 5ویں چیز جو ان مقدمات میں زیر بحث ہے اور ملحوظ رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ازلی و ابدی اور محیط کل علم، ازلی یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ اس کو دوسری جگہ قرآن مجید میں واضح کر دیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی یہ جو زمان اور مکان کی محدودیتیں ہیں یہ ہمارے تصورات کی چیزیں ہیں، چونکہ ہم
نہ تو مکان سے باہر کسی چیز کا تصور کر سکتے ہیں. جیسے ہی ہم شے بولتے ہیں تو فوراً اسپیس کا تصور آتا ہے, مکان کا تصور آتا ہے, اور جیسے ہی ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی زمان کا تصور آ جاتا ہے. یعنی ہمارے لیے تو ہر چیز کی کوئی ابتدا ہوگی, ہر چیز کی کوئی انتہا ہوگی. نہ ہم کسی ایسی چیز سے واقف ہیں جو ہمیشہ سے ہو, نہ کسی ایسی چیز سے واقف ہیں جو ہمیشہ رہے, اور نہ ہم وقت کے لحاظ سے اس سے آگے بڑھ کر کوئی تصور قائم کر سکتے ہیں. یہ ہماری محدودیتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے, وہ ازلی بھی ہے, یعنی ہمیشہ سے ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی اس میں بھی آگے یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف توجہ دلانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ خیال نہ کرنا کہ اس سے پہلے بھی کچھ تھا یا اس کے بعد بھی کچھ ہوگا. هو الاول والآخر. یہ خیال نہ کرنا کہ مکان کے لحاظ سے کوئی چیز اس کے اوپر ہے اور کوئی اس سے نیچے ہے. هو الظاہر والباطن, یعنی وہ ان محدودیتوں سے بالاتر ہے. اللہ تعالیٰ کا ازلی و ابدی اور محیط کل علم, یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کی جو صفات بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں, ان میں یہ ہے کہ وہ ازلی بھی ہے, وہ ابدی بھی ہے, یعنی ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. احاطہ بکل شیء علما, یعنی وہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے, کوئی چیز اس کے علم سے نکل نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کا ازلی و ابدی اور محیط کل علم اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سنتوں میں سے کسی سنت کی نفی نہیں کرتا. یعنی یہ ایک بڑا مغالطہ ہے جو فلسفے کو بھی لاحق ہوا, اور اس وقت بھی لوگ اطمینان سے اس کا ذکر کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت ٹھہرا دی ہے کہ یہ طریقہ ہے جس سے آپ اپنے اختیار اور ارادے کو استعمال کریں گے, اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتے ہیں نا اس بات کو, تو ہم گویا ان کے علم کے پابند ہو گئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے اندر بیٹھ کر فیصلہ سنانے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ میں اپنے علم کو اپنے ٹھہرائے ہوئے طریقوں پر مؤثر نہیں ہونے دیتا. یعنی جو طریقہ, جو سنت میں نے قائم کر دی ہے, یہ میں جانتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, لیکن وہ میری ٹھہرائی ہوئی سنت ہے, میرا قائم کردہ طریقہ ہے. اس وجہ سے اگر وہ طریقہ یہ ہے کہ اس میں تمہارے ارادے اور اختیار کو کام کرنا ہے تو میں ہاتھ نہیں پکڑوں گا, یا میرا علم اس پر مؤثر نہیں ہوگا. تو اس کو بھی قرآن مجید نے واضح کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ازلی و ابدی اور محیط کل علم اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سنتوں میں سے کسی سنت کی نفی نہیں کرتا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کے متعلق ازل سے یہ جانتا ہے, ازل سے, ہمیشہ سے جانتا ہے کہ وہ ہدایت کی راہ اختیار کرے گا یا ضلالت کی. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ کیا کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق کے اچانک علم میں آئے کہ پیدا تو میں نے کیا تھا, کچھ اور کر بیٹھی. تو جو بھی کرے گا, یعنی اس نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں ان میں فرشتوں سے ہم واقف ہیں, جنات سے واقف ہیں, انسانوں کو تو ہم جانتے ہی ہیں اس لیے کہ ہم خود انسان ہیں. تو ان تمام مخلوقات میں سے ہدایت, ضلالت, گمراہی, جو کچھ بھی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہوتے ہیں پہلے سے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ, یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہے, یہ بھی اس کا علم ہے اللہ تعالیٰ کا, کہ وہ ہدایت یا ضلالت کو اسی سنت اللہ کے مطابق اختیار کرے گا جو ہدایت و ضلالت کے لیے اس نے مقرر کر رکھی ہے. یعنی وہ یہ پوری بات جانتے ہیں. جب کہا جاتا ہے وہ جانتے ہیں تو لوگ آدھی بات کو بیان کرتے ہیں. تو قرآن مجید توجہ دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ فلاں کیا کرے گا, لیکن یہ پوری بات نہیں ہے. پوری بات یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو طریقہ میں نے مقرر کیا ہے کسی چیز کو اختیار کرنے کا, یہ اسی کے مطابق اختیار کرے گا. یعنی جانتے بوجھتے اگر اس نے باطل کو اختیار کرنا تو جانتے بوجھتے کرے گا, اور اگر اس نے کسی غلط فہمی کی وجہ سے اختیار کرنا ہے تو غلط فہمی میں پڑے گا.
تو یہ پوری بات جانتے ہوتے ہیں. لہٰذا جس وقت اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہو رہا ہو کہ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو اس میں یہ بات شامل سمجھنی چاہیے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ میرا بنایا ہوا طریقہ ہے، اس کے مطابق یہ ہدایت اختیار کرے گا، میرا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس کے مطابق یہ گمراہی اختیار کرے گا. اور وہ طریقہ کیا ہے وہ دوسری جگہ واضح کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ پوری بات جانتے ہیں، وہ صرف نتیجہ ہی نہیں جانتے. یہ مقدمات ہیں جن کی طرف استاذ امام نے اپنی تفسیر میں تفصیل کی ہے. اس کے ساتھ یہ دو باتیں مزید واضح رہنی چاہیے، یعنی یہ تو بنیادی مقدمات ہیں، ان کے ساتھ دو باتیں مزید واضح رہنی چاہیے. اول یہ کہ خدا کی طرف بعض چیزوں کی نسبت اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے کہ وہی علت العلل ہے. علت العلل فرسٹ کاز، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ابتدا کی ہے تو اب اللہ نے ابتدا کر دی. ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کا روبہ عمل ہونا یہ قرنوں کے بعد ہوا ہو، ہزار مراحل کے بعد ہوا ہو، لیکن نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اس کی. اول یہ کہ خدا کی طرف بعض چیزوں کی نسبت اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے کہ وہی علت العلل ہے، اور کوئی چیز اس کے اذن، اس کی اجازت، اذن کا مطلب ہے اجازت، اور اس کی مشیت یعنی اس کی مرضی کے بغیر ظہور میں نہیں آ سکتی. تو ہم چونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس وجہ سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. وہ اجازت دے گا. اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی مرضی بھی ہے، یعنی اس نے کسی چیز کو کام کرنے کا موقع دے دیا ہے تو یہ اس کا اذن ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کام اس کے منشا، اس کی مرضی کے بالکل خلاف ہو رہا ہو، جیسے ہم گناہ کرتے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہماری طرف اس لحاظ سے کہ ہم بعض اوقات ان میں سے کسی چیز کے مستحق ہو جاتے ہیں. اب ایک ہی معاملہ ہوتا ہے، ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ میں کرتا ہوں، دوسری جگہ یہ کہیں گے یہ بندہ کرتا ہے. تو میں کرتا ہوں کس لحاظ سے ہے؟ اس لیے کہ میں نے اذن نہ دیا ہوتا تو تم جسارت کیسے کر سکتے تھے یہ کرنے کی. اور بندہ کرتا ہے اس لحاظ سے کہ فعل تو اصل میں بندے ہی سے صادر ہوا. تو یہ دونوں چیزیں بھی مغالطے کا باعث کرتی ہیں. چنانچہ فرمایا ہے اب یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یہ سورہ نساء میں ہے، 78-79 آیت ہے، اور سورہ نساء قرآن مجید کی چوتھی سورہ ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. اس کا صرف اس وقت ترجمہ سن لیجئے، اس پر تفصیلی بحث ہم اگلی نشست میں کریں گے. ترجمہ یہ ہے، زبان سے یہ تمہاری رسالت کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان سے یہ تمہاری رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آ گیا، وہ زیر بحث ہے. زبان سے یہ تمہاری رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے. کہہ دو ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے. یہ اصول بیان کر دیا، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے اذن سے ہوتا ہے، یعنی اس کی اجازت سے ہوتا ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ حقیقت ہے کہ تمہیں جو بلائی بھی پہنچتی ہے اللہ کی عنایت سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے. اب دیکھیے، پہلے کہا ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کے بعد الگ کر کے بتایا حقیقت یہ ہے کہ تمہیں جو بلائی بھی پہنچتی ہے اللہ کی عنایت سے پہنچتی ہے،
اور جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے۔ ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ یہ تمہاری رسالت کے بارے میں متردد ہیں، ان کی پرواہ نہ کرو، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس کے لیے اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ یعنی یہ رسول اللہ پر ایک اعتراض کیا گیا ہے، اس کے جواب میں ایک قانون کی وضاحت کی ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آپ کسی بھی پہلو سے کسی چیز کو زیر بحث لا سکتے ہیں، اس میں البتہ اس کا لحاظ رکھیے کہ چونکہ سب لوگوں کو موقع ملنا ہوتا ہے، تو جس حد تک ممکن ہو آپ سوال اختصار کے ساتھ کریں۔ سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے دو تین جگہوں پر یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو حکمت اور عدل کے مطابق، ہو سکتا ہے اس اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے بیان میں اس کا شاید موقع ملے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی ہر صفت مطلق نہیں ہے بلکہ کچھ صفتیں حاوی ہیں تمام صفتوں کے پاس؟ یعنی وہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان ہوئی ہیں یا قرآن مجید نے ان کی وضاحت کی ہے، وہ ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ مشیت عدل سے بالا تر ہے یا عدل کہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو باطل کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب آپ تصور کریں تو اس کی تمام صفات کے ساتھ کریں۔ یعنی چاہنے کو تو وہ چاہے تو یہ زمین و آسمان درہم برہم کر کے رکھ دے، کائنات کے پورے نظام کو معطل کر دے، اسی جگہ ایک قیامت برپا کر دے، یہ چاہنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز کر سکتا ہے تو ساتھ ہی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اب اگر اس نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ابدی زندگی دوں گا، ایک خاص وقت تک مہلت دوں گا، میں اس مہلت کے بعد تمہارا حساب کتاب کروں گا، میں اس کے نتیجے کے طور پر تمہیں جنت میں لے جاؤں گا یا سزا دوں گا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب کیا وہ اپنی مشیت کے تحت وعدے کی خلاف ورزی کر دے گا؟ یہ اخلاقی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ کی صفات کو بحیثیت مجموعی یعنی ہر پہلو سے سامنے رکھ کے سمجھنا چاہیے، ایک کا ذکر کرتے ہوئے دوسری باطل نہیں ہو جاتی، یہ مطلب ہے۔ جی فرمائیے۔ جیسا آپ نے مختصر بات کی تھی، میں زیادہ تفصیل سے کافی موجود ہوں۔ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ایک پروسیس سے گزرتی ہے چیز، اور اس پروسیس میں کافی وقت لگ سکتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن میں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب کسی چیز سے ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو آپ ذرا کنیکٹ کریں گے کس طرح سے؟ سننے میں ہی لگتا ہے کہ دوسری مثال میں ایسا لگ رہا ہے کہ چشم زدن میں کوئی کام ہو گیا۔ نہیں، اس میں غلط فہمی ہے لوگوں کی، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ چشم زدن میں بھی بہت سے کام کرتے ہیں۔ مثلا قیامت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ چشم زدن میں واقع ہو جائے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں چشم زدن میں کر دیں، لیکن کن فیکون کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں ایک قاعدہ بنا کے کہہ دیا کہ یہ ہو جائے، تو اب اس ہو جانے کے لیے پروسیس مقرر کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ صدیوں پر بلکہ قرنوں پر مشتمل پروسیس ہو، اس میں ہو جائے گی۔ اور اگر کسی چیز کے بارے میں یہ طے کیا گیا ہے کہ وہ کل ہو جائے یا اگلے لمحے میں ہو جائے تو اگلے لمحے میں ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں ہوتی رہتی ہیں۔ کن فیکون جس موقع پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس میں تو خود آگے جا کے تفصیل کر دیتے ہیں کہ جب میں نے کائنات کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تو کن ہی کہا، لیکن یکون کیسے ہوا؟ یعنی اس میں وضاحت کی ہے کہ 6 دنوں میں ہوا، اور وہ 6 دن آپ کے 6 دن نہیں تھے، یعنی وہ کائناتی 6 دن تھے۔ تو ہوا تو یہی کہ کن کہا اور وہ یکون ہونا شروع ہو گئی، لیکن ہونا شروع ہو گئی کا پروسیس مکمل ہوا معلوم نہیں، کتنی صدیوں میں، کتنے قرنوں میں، کتنے لمبے عرصے میں۔ اب ہماری جو سائنسی معلومات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ بگ بینگ کے بعد کوئی 1500 ارب سال لگے ہیں، 15 ارب سال لگے ہیں۔ تو اب یہ ایک اندازہ ہم قائم کر رہے ہیں اپنے علم کی روشنی میں
کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اندازہ کتنا درست ہے کتنا غلط ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے کی دنیا کیسے تھی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو کن فیکون کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ لازماً چشم زدن میں ہو جانا ہے، جو اس کے لیے پروسیس طے کر دیا جائے گا اس میں ہوگا۔ انسان کی تخلیق کے بارے میں دیکھیں، یعنی کہا تو یہی ہے کہ کن فیکون، لیکن یہ بتایا ہے کہ اس کی ابتدا کیسے دلدلی زمینوں سے ہوئی، پھر بتایا ہے اس میں دوسرا مرحلہ کیسے آیا، پھر بتایا اس میں تیسرا مرحلہ کیسے آیا، اس کی پوری تفصیل سورہ سجدہ میں کر دی ہے۔ اچھا، اس وقت بھی کن فیکون ہی ہوتا ہے، لیکن ایک بچے کی پیدائش تک بہت سے مراحل ہیں جو گزرتے ہیں، وہ مراحل بھی دوسری جگہ بیان کر دیے ہیں۔ تو کن فیکون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کہیں جا کے اینٹ گارا نہیں لانا پڑتا، وہ جب کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اس کے ارادے کے مطابق یہ ہو جائے، تو جو پروسیس اس کے لیے مقرر کرتا ہے اس کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے انسانی بچوں کے لیے 9 مہینے مقرر کیے ہیں تو اس میں ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی جانور کے بچے کے لیے 3 سال مقرر کیے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے، اور اگر پورے عالم کے لیے اس نے صدیاں اور کرنے مقرر کر دیے تو اس میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو دوسری جگہ بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ زمین آسمان بھی کن فیکون ہی کے نتیجے میں بنے ہیں، لیکن اس میں 6 دن لگے، اور یہ 6 دن ہم زمین پر رہنے والوں کے دن نہیں۔ آپ نے فرمائی کہ جو سنت اللہ ہے فی الخلق، اس میں آپ نے فرمایا کہ بھئی جیسے پانی کی مثال دی تھی، اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں طے کر دیتے ہیں، اس کی ایک خلق بنا دیتے ہیں، تو کبھی کبھی کیا اللہ تعالیٰ اپنی ہی بنائی ہوئی اصول کے خلاف ورزی یا استثناء بھی کرتے ہیں؟ کہ آگ کی نیچر ہے جلانا، تو کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ اب نہیں جلائے گی؟ یہ تو میں نے مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سنت اللہ کہا ہی نہیں کہی، یعنی یہ کوئی سنت اللہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وہ قوانین ہیں جن کو ہم نے مشاہدہ کیا ہے، جب چاہیں ان کی خلاف ورزی کر دیں۔ جو سنت اللہ یہاں زیر بحث ہے وہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے اللہ کے طریقے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی تبدیلی نہیں کرتا۔ تو یہ تو سر سید کی غلطی تھی کہ انہوں نے قرآن مجید میں یہ آیت پڑھی یا یہ آیات پڑھی اور خیال کیا کہ یہ اس سنت اللہ کا بیان ہے جو ہم کائنات میں دیکھتے ہیں، وہ ہمارے مشاہدے کی چیز ہے۔ پورے قرآن میں کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت اللہ سے تعبیر نہیں کیا۔ انسانوں کو سمجھانے کے لیے البتہ مثال دی جاتی ہے کہ سنت اللہ یا اللہ کا طریقہ کس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ قانون جو بنا دیا گیا ہے۔ یہ قوانین ہمارے مشاہدے کے ہیں، ہم ان کو کار فرما دیکھتے ہیں، عام طور پر ان کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، اللہ جب چاہے کر لے۔ اس کے بارے میں اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ جو سنن ہے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ کبھی تبدیل نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے معاملے کی نوعیت ہے، تو اس لیے اس میں یہ ضمانت دی ہے۔ وہ سنت اللہ جب چاہے وہ تبدیل کر دے، خالق ہے، مالک ہے۔ آج اگر بچوں کو ایک طریقے سے پیدا کر رہے ہیں، کل درختوں سے لگانا شروع کر دیں، تو اس سے جو معجزات کے ابطال پر استدلال کیا گیا وہ استدلال غلط استدلال تھا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یعنی آیت یہاں سے لی گئی، درا حال ہے کہ یہاں اور سنن ہیں جو زیر بحث ہے، یہ وہ سنن ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کے معاملے میں اختیار کرتا ہے۔ یعنی یہ دنیا بنائی ہے، اس میں ہم انسانوں کو بنایا ہے، ہمیں ایک امتحان میں ڈالا ہے، اس میں اب کیا سنن کار فرما ہے، یہ زیر بحث ہے۔ جی ارشاد۔ علامہ صاحب، جیسا آپ نے بیان کیا کہ ہر چیز خدا کے اذن اور منشا کے مطابق ہوتی ہے اور قانون جو انہوں نے مقرر کیے ان کے مطابق ہوتی ہے، اس طرح انسان کو بھی علم دیا گیا ہے اور مرضی دی گئی ہے کہ وہ ایک راستہ چنے دوسرا چنے۔ اس معاملے میں قرآن میں اب سے شاید سوال پہلے بھی کیا گیا ہو، لیکن ابو لہب کے معاملے میں ایک پیراڈاکس بن جاتا ہے جہاں پہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نجات اس پیغام کے قبول کرنے میں ہے، اور اسی پیغام میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ جیسے کہ کسی کو کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس میز سے نہیں ہٹ سکتی، لیکن اس ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کتاب کو ہٹا کے دکھاؤ، تو وہ اس مان کو کیسے سمجھا جائے؟ نہیں، یہ موقع کے لحاظ سے دو الگ الگ باتیں ہیں۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام رسولوں کے بارے میں یہ قانون بیان ہوا ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو اپنے مخاطبین کو دعوت دیتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، استدلال بھی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں
اس عرصے میں دعوت دی جا رہی ہوتی ہے اور ہر ایک کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کا جو قانون ہے ہدایت پانے کا اس کی پیروی کرتے ہوئے ہدایت پا لے۔ اس کے بعد اس قانون میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس قانون کے مطابق یہاں تک محسوس کر لیتے ہیں کہ اب اس شخص کے اسلام قبول کرنے کا کوئی امکان نہیں، صحیح بات کو قبول کرنے کا کوئی امکان نہیں، یہ ہٹ درمی، ضد اور اناد پر اتر آیا ہے۔ اس کی بہت ہی خوبصورت تعبیر وہ ہے جو سورہ نوح میں سیدنا نوح کی زبان سے اختیار کی ہے کہ پروردگار میں نے تو اس ساری قوم کو بہت اچھی طرح جانچ پرکھ کر دیکھ لیا ہے، اب اس میں چھاچھ ہی چھاچھ ہے، اس کو جتنا جی چاہے بلو لیا جائے، اس میں کوئی مکھن نہیں نکلے گا۔ تو اس میں کہا کہ لم یلدوا الا فاجرا کفارا، یعنی اب تو ان کے ہاں کوئی بچہ بھی اگر پیدا ہوگا تو وہ ایسا ہی نابکار ہوگا اور ایسا ہی منکر ہوگا۔ یہ صورت جب کسی شخص کے بارے میں ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ دنیا ہی میں دی جانے والی سزا ہے، یہ موقع ہے جس پر پھر پیشین گوئی کر دی جاتی ہے کہ اب انجام کیا ہوگا۔ تو یہ دو الگ الگ موقع کی باتیں ہیں، یعنی اسے جب دعوت دی جا رہی تھی وہ موقع وہ تھا کہ جس میں اس کے پاس مہلت تھی، اس نے جب سرکشی اختیار کر لی تو پھر بتا دیا گیا کہ اب انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ ایسے تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے، کسی نے کوئی ارتکاب کیا ہی نہیں ہے جرم، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ابدی ہے تو اس کے فیوچر میں جو جرم اس نے کرنا تھا، کیا اس کی سزا جرم ارتکاب کرنے سے پہلے مل سکتی ہے؟ سنت اللہ یہی ہے کہ آپ کو موقع دیا گیا ہے اور اس میں جب تک برائی کا ارتکاب نہیں ہو جاتا اس کی خواہش پر بھی، یعنی اس کے وقوع کے امکان تو الگ رہے، اس کی خواہش اور اس کے ارادے پر بھی سزا نہیں ملتی۔ تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام لیکن نیکیاں اور خیر وہ ارادے اور خواہش پر بھی جزا کا موجب بن جاتے ہیں۔ غلاماً ذکیہ والا جو مسئلہ ہے اس کو کیسے؟ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے جو واقعہ خضر جس کو کہتے ہیں عام طور پر، خضر تو خیر ان کا نام آ گیا ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیچھے نظام چل رہا ہے، ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو نظام چل رہا ہے اس سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور سیدنا موسیٰ کو تعلیم دی گئی ہے کہ اس کائنات میں ایک پہلو سے قوانین ہیں جو کام کر رہے ہیں، دوسرے پہلو سے میں اس کے ایک ایک فرد کی براہ راست نگرانی بھی کر رہا ہوں، یعنی یہ دونوں پہلو جو ہیں تاکہ اس میں غلط فہمی نہ ہو جائے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو تمہارے ہاں اموات ہو رہی ہے تو ایسا نہ خیال کرو کہ ایک آدمی ہے اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، پلا بڑا جوان ہوا ہے، ہم بعض اوقات اپنے علم کی بنیاد کے اوپر اس بچے کو لے جاتے ہیں، اس لیے کہ جو توقعات یا جو قاعدے ہم نے مقرر کر رکھے ہوئے ہیں اس ماں باپ کے لیے ان میں یہ خلل انداز ہوگا، تو یہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا۔ لیکن اگر وہ اس عمر کو نہیں پہنچا جہاں اس نے جا کے جرم کرنا تھا تو اس کے لیے سزا کا قانون نہیں ہوگا، یعنی والدین کو نجات دلا دی گئی۔ ایک بچے سے جو کچھ صادر ہونے والا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا، اس کی بنیاد پر اس کے دنیا سے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، لیکن جب تک ان افعال کا صدور نہیں ہوگا اس وقت تک جزا و سزا کا مرحلہ نہیں ہوگا۔ والدین کو نجات دلا دی گئی اس سے، اگر ایسا ہوتا وہ یہ جرائم کرتا پھر ظاہر ہے کہ سزا بھی ہوتی، جزا بھی ہوتی۔ تو قانون کیا ہوا کہ جو چیز عمل سے متعلق ہے وہ عمل میں آئے گی تو جزا و سزا ہوگی، جو چیز علم سے متعلق ہے وہ علم بنے گی تو جزا و سزا ہوگی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر مختلف فیصلے کر رہے ہیں، کرتے چلے جائیں گے، لیکن جزا و سزا کا معاملہ جو ہے وہ اس قانون کے مطابق ہوگا۔ جب دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے تو یہ دنیا میں اس کی سزا ہے، تو ان دونوں کو کس طرح کریں؟ اس میں بھی قرآن مجید کی بات عادی لوگوں نے بیان کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا و سزا کا سلسلہ اس دنیا سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں تو اسی دنیا میں ان کی قوموں کو ایک خاص مدت کے بعد سزا دیتے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جن لوگوں کے لیے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اسی قرآن نے بتایا ہے
کہ ان کے لیے جزا و سزا مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، جن کے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں 2 مثالیں بہت واضح دے دی ہیں۔ ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، تو یہ کہا ہے کہ وہ جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کو بشارت دی جاتی ہے، ان کے لیے اللہ کی عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں، ان کو ایک نوعیت کی زندگی دے دی جاتی ہے جس کا تم لوگ شعور نہیں رکھتے۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کے مقابلے میں سرکش ہو گئے، ان کی سرکشی طے ہو گئی، یعنی اس میں کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں فرعون کی مثال دی ہے کہ اس کے لیے اس کا ٹھکانہ شب و روز دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ 2 کیٹیگریز ہیں۔ اس کے بعد تیسرے ہمہ شمہ ہے، اس کو قرآن مجید نے بڑی خوبصورت تعبیر دی ہے سورہ توبہ میں، خلطوا عملا صالحا و سیئا، اچھائیاں بھی کی ہیں برائیاں بھی کی ہیں، یعنی عام آدمیوں کی طرح۔ اب ظاہر ہے کہ خلطوا عملا صالحا و سیئا ہو گیا ہے، یعنی نہ تو فرعون کی طرح سرکشی اختیار کی ہے کہ ہر چیز ہی ختم ہو گئی، نہ ابو بکر و عمر ہیں کہ گویا نیکی خیر اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن گئے، درمیان میں ہے خلطوا عملا صالحا و سیئا۔ ان کا حساب کتاب ہوگا اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ سنا دیا جائے گا۔ تو یہ 3 الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ مجھے آپ نے سمجھ میں آئی کہ یہ تو آج بیٹھی، یہ تو رسولوں کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کا فیصلہ ہو گیا نا کہ صالحین ہیں یا انبیاء ہیں، یہ صدیقین ہیں یا یہ جو سرکش لوگ ہیں۔ لیکن عام لوگوں کے لیے کیا یہ ہوگا کہ دنیا میں ان کی سزا دلوں پر مہر لگا کے ہوگی؟ وہاں پر یہ سب بیان کر دیا ہے، لیکن جب اصول بیان کر دیا تو اس اصول پر آج بھی کوئی پورا اترے گا تو ایسے ہی ہوگا۔ یعنی آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی سرکشی کے اس مقام پر کھڑا ہے کہ جہاں حق اس پر واضح ہو گیا ہے، چیزیں اس کے بارے میں مبہم نہیں رہیں، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں سرکشی کروں گا، تو وہ فرعون کے انجام کو کیوں نہیں پہنچے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے آج اپنے رب کے لیے زندگی وقف کر دی ہے، سبقت کے مقام پر کھڑا ہو گیا ہے، قرآن مجید میں دیکھیے مثلا سورہ واقعہ میں یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو اعلیٰ ترین درجہ ہے دین کا، وہ کون سا ہے؟ السابقون، اعلیٰ ترین درجہ، سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ صرف پیغمبروں کے زمانے میں ہوں گے، بعد کے زمانے میں بھی ہوں گے، تو ان کو یہ درجہ کیوں نہیں ملے گا؟ وہاں تو اصول کی مثالیں دی ہیں کہ قاعدہ کیا ہے، یعنی اگر حساب کتاب کی ضرورت نہیں، سرکشی کے اعتبار سے ہر چیز واضح ہے، تو فوراً بعد معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر صورتحال ہے کہ نیکی میں، خیر میں، صلاح میں، خدا کی بندگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں بھی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن خلطوا عملا صالحا و سیئا، نیکی بھی ہے، برائی بھی ہو گئی ہے، چلے ہیں 2 قدم، پھسل بھی گئے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کا حساب کتاب ہونا۔ مقافات عمل تو دیکھیے ایک تعبیر ہے جو دنیا میں ہم نے اختیار کی ہے کہ کبھی کبھی ہمارے جو رویے ہیں یا ہمارے جو طرز عمل ہے ان کا نتیجہ دنیا میں بھی نکل آتا ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مقافات عمل ہے۔ کیا یہ قانون نہیں ہوگا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر والا کہ یہ مقافات عمل کا جو بہن نے پوچھا ہے یہ قومی سطح پر ہے، یہاں پھر تھوڑی تفصیل ہے کہ ایک ہے افراد کے معاملے میں تو مقافات عمل کبھی کبھی نمونے کے طور پر ہوتی ہے، یعنی کسی آدمی نے سرکشی اختیار کی ہے تو نتیجہ بھی دنیا میں نکل آیا، یا غلط رویہ اختیار کیا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو سزا بھی مل گئی، ہوتا ہے بارہا، خود ہمارے مشاہدے میں آتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے تو ایسا ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی کامیابی دیتا ہے، اللہ بڑی عنایتیں فرماتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ عام مشاہدے میں آتی ہیں، لیکن قوموں کا تو محشر یہی دنیا ہے، یعنی ان کی مقافات عمل قومی حیثیت سے ہوتی یہاں ہے۔ اس کو خود قرآن نے ایک دوسری جگہ بیان کر دیا، وہ آگے جب سنن زیر بحث آئیں گی تو تفصیل سے زیر بحث آئے گا کہ قوموں کا محشر یہ دنیا ہے، افراد کا محشر آگے ہے۔ قومیں ایک ترتیب کے ساتھ دنیا کے اسٹیج پر لائی جاتی ہیں اور پھر ان کے لیے یہیں مقافات ہوتی ہے، یہیں وہ مرتی ہیں، یہیں ان پر عذاب بھی آتا ہے، وہ یہاں ہی انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ نے آیت جس کا حوالہ دیا ہے وہ اصل میں اس کو بیان کرتی ہے
کہ جب کسی قوم یا اقوام یا دنیا پر حکومت کرنے والی قومیں کے ذریعے سے فساد پھیل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہی ان کی گردن بھی دبا دیتے ہیں. اس کو بھی ایک سنت اللہ کے طور پر بیان کیا ہے آگے, وہ زیر بحث آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو قوموں پر عذاب نازل کرتے ہیں رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں, وہ صرف برے لوگوں پہ آتے ہیں, یعنی جو ان کا انکار کرتے ہیں. تو قیامت کو کیسے مانا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سب لوگوں پر واقع کر دیں گے؟ یعنی یہ صفت ہے. قرآن میں تو ایسی اس لیے قیامت ہے, وہ اس کو قیامت کہتے ہیں, اور یہ جو رسولوں کی جو تکذیب کرتے ہیں ان کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں. قیامت کا مطلب ہے جزا و سزا کے لیے کھڑے ہو جانا. کہ قیامت تو عذاب نہیں ہے, قیامت کے نتیجے میں لوگ عذاب میں بھی ڈالے جائیں گے اور اجر بھی ملے گا. یعنی خود قیامت تو ایک واقعے کا بیان ہے. جیسے اس دنیا کو اللہ نے شروع کیا تو یہ ابتدا ہو گئی, اب اس میں ایک قانون ہے. تو ایسے ہی قیامت ہمارے دوبارہ اٹھنے کا نام ہے. اس کو دوسری جگہ بعث سے تعبیر کیا نا, یعنی سارے انسان دوبارہ اللہ کے حضور میں اٹھ گئے. تو اس کو آپ عذاب کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو یعنی ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی خبر ہے کہ اپنے خالق سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے. اس سے بعد ہوگا, پہلے اس واقعے کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی جیسے موت آنی ہے, یعنی اس میں کیا عذاب آ گیا؟ تو روز آ رہی ہے, مجھے بھی آ رہی ہے, آپ کو بھی آ رہی ہے, ایسے ہی پوری دنیا کو موت آ جائے گی. کے دوران وہ انسان کوئی جس عذاب نہیں عذاب ہے, سے وہ ایسے ہی ہے جیسے موت کا عمومی اعلان ہو گیا. تو یہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. انفرادی طور پر روز جنازے اٹھ رہے ہیں, کسی بڑے شہر میں جا کے دیکھ لیجئے 100-200 نکل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بعض وقت زلزلہ آتا ہے, کوئی اور اس طرح کی چیز آتی ہے, وہ کوئی عذاب نہیں ہوتا, وہ اللہ کے قانون کے مطابق موت کا ورود ہو جاتا ہے. تو اسی طرح کی ایک عالمی موت واقع ہوگی, یہ کوئی عذاب نہیں ہے. جب وہ واقع ہوگی تو کس لیے ہوگی؟ تاکہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اس کی موجودہ صورت سے ختم کر کے نئی صورت دے. وہ یہ عمل ہے, یہ ایک مثبت عمل ہے, اس کو عذاب نہیں کہنا چاہیے. اس کے بعد لوگ اٹھیں گے, اٹھنے کے بعد لوگوں سے ان کے اعمال کے لحاظ سے معاملہ ہو رہا ہے. معلوم ہوتا ہے قرآن سے کہ وہ عذاب کی شکل میں اچانک ظاہر ہو اور اسے ڈرایا جاتا ہے. منکرین کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے وہ کیا بننے والی ہے. یعنی وہ اپنی ذات میں کوئی عذاب نہیں ہے, اس نتیجے کو بیان کیا جاتا ہے. یہ بھی وہی چیزیں جن کی طرف میں نے یہاں اشارہ کیا کہ اصل میں کسی وقت نتیجے کے لحاظ سے یعنی وہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے, لیکن منکرین کے لیے ظاہر ہے کہ عذاب کی ابتدا ہے, اس لیے بیان کیا جاتا ہے. ورنہ قیامت اپنی ذات میں کوئی عذاب نہیں. آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اعمال ہم منسوخ کرتے ہیں وہ دراصل ان کے قوانین کا ضرور ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ انٹروین ان میں ایک بھی لگاتے چلے جائیے, یعنی قوانین کا بھی ظہور ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی توجہ دلائی نا کہ جب وہ کہتے ہیں کن فیکون, تو بعض اوقات وہ محض پروسیس ہوتا ہے جو کرنوں پر پھیلا ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہر حال میں پروسیس ہوگا. تو اس میں ایک بھی ضرور لگا دیں گے. اللہ تعالیٰ انٹروین بھی کرتے ہیں. اس کی مثال بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو پردہ اٹھایا ہے, یعنی تینوں واقعات میں یہ بتایا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ میں فلسفیوں کے طریقے کے مطابق ایک علت العلل ہوں, ایک مرتبہ میں نے جھٹکا دیا دنیا چل پڑی. نہیں, میں ایک ایک چیز کو براہ راست دیکھ رہا ہوں, حتیٰ کہ اس ملاح کی کشتی سے بھی مجھے غرض ہے جس کو پکڑا جانا ہے. تو یہی چیز ہے جس کو بتانے کے لیے وہ پردہ اٹھا دیا تھوڑی دیر کے لیے. تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انٹروین کر رہے ہیں تو وہ بھی کسی قانون کے مطابق انٹروین کر رہے ہیں, ایسا نہیں. ظاہر ہے وہ بھی قانون کے مطابق ہی کر رہے ہیں, یعنی جو ان کی صفات ہیں ان کے لحاظ سے کر رہے ہیں. دنیا کا نظم انہوں نے ایک قاعدے پر چلا دیا, عام حالات میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہوتی, چلتا رہتا ہے, لیکن وہ اپنے عدل اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق انٹروین بھی کرتے ہیں. اور وہ کس طرح کرتے ہیں اس کی 3 مثالیں دی ہیں وہاں. جاوید صاحب, جب ہم ایک طبعی کائنات کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم مذہبی مزاج کے لوگ جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے منسوخ کر رہے ہیں, خدا سے منسوخ کرتے ہیں, وہ باقی لوگ جو ہیں وہ فطرت یا نیچر سے منسوخ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ صرف لغوی بحث ہے یا اس کے پیچھے اور بھی کچھ زیادہ ہے؟ میں تبھی یونیورس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسانوں کو جب لے کے آتے ہیں وہ تو الگ بات ہو جاتی ہے, لیکن اس میں
آپ کا میں کچھ روشنی ڈال دیتی ہوں. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس کائنات کا مطالعہ کرے گا، اس میں مخلوقات کو دیکھے گا، تو وہ اس نتیجے کے اوپر تو لازماً پہنچ جائے گا کہ یہ کائنات گورن ہو رہی ہے. یعنی اس میں تو کوئی دو رائے کسی فلسفی حکیم کے لیے کرنا ممکن ہی نہیں. کون گورن کر رہا ہے؟ تو ایک تعبیر یہ ہے، اور یہ جان چھڑانے کی تعبیر ہے، کہ قوانین گورن کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ قوانین آپ سے آپ کیسے وجود میں آ جائیں گے؟ اچھا فرض کر لیجئے آپ یہ کہیں گے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی آپ قوانین کو خدا مان رہے ہیں. تو صرف اطلاق، لفظ کا اطلاق ہو گیا اور کچھ بھی نہ ہوا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو قوانین ہیں، یہ قوانین بھی ایک ہستی کے بنائے ہوئے، وہ ہستی اپنی ذات میں تمام اعلیٰ صفات کی حامل ہے، اس کا تعارف کراتے ہیں. تو کوئی شخص جو ہے وہ بات کو آپ پر ختم کر دے گا، کوئی قانون پر ختم کر دے گا. اصل میں وہ ختم نہیں ہوتی نا کسی حال میں بھی، اس کو کہیں جا کے ختم ہونا ہے. تو یہ بات کہ کوئی شخص یہ کہے کہ قوانین گورن کر رہے ہیں، تو یہ بات ٹھیک ہے، اس میں کیا شک ہے؟ ابھی ہم اسی کا مطالعہ کر رہے ہیں، قوانین گورن کر رہے ہیں. قوانین کہاں سے آئے؟ یعنی ان کا وجود بھی تو آخر زیر بحث ہوگا نا، کیونکہ ان قوانین نے کرنا کیا ہے آگے چل کے. اس کے نتیجے میں یہ عظیم کائنات وجود میں آنی ہے، اس کے نتیجے میں یہ بے پایہ حکمت سامنے آنی ہے، اس کے نتیجے میں یہ غیر معمولی مخلوقات سامنے آ گئی ہیں. تو یہ قوانین کوئی اندھی بہری چیز ہے، یہ بحث ہے. ورنہ یہ بات ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں قوانین گورن کر رہے ہیں، یعنی اس میں کیا شک ہے. لیکن کیا وہ قوانین اپنی ذات میں کوئی چیز ہے؟ وہ خود مادے کے اندر کار فرما قوانین ہے. یعنی ان قوانین کے ذریعے سے کائنات میں بے شمار تصرفات ہو رہے ہیں. وہ کس طرح ہو رہے ہیں؟ یہ زیر بحث ہے. تو کہنے کو تو کوئی آدمی کسی جگہ بھی رک سکتا ہے، کہہ سکتا ہے بات کو. تو جسے وہ نیچر کہہ رہے ہیں اس کو ہم خدا کہہ رہے ہیں بیسک. یہ نیچر تو اصل میں ان قوانین کا ظہور ہے، ہم تو اس سے پیچھے جا رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری نیچر جس میں آپ قوانین کا یہ ظہور دیکھ رہے ہیں، یہ خود کسی شخصیت کی مٹھی میں ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے. اسی وجہ سے جو سامی مذاہب ہے یا ابراہیمی مذہب ہے، وہ ایک ماورائی خدا کا تصور پیش کرتا ہے، اور وہی قرآن نے بیان کیا ہے. یعنی وہ ایک پرسنل گاڈ ہے، ایک شخصیت ہے. یعنی وہ کوئی محض کسی قانون کا نام نہیں ہے، کسی ضابطے کا نام نہیں ہے، وہ ایک شخصیت کا نام ہے. اس کے بالکل برخلاف جو صوفیانہ مذاہب ہیں، وہ کسی شخصیت کو اس طرح الگ نہیں دیکھتے، بلکہ ان کے نزدیک وہ ذات بہت یا خالص ذات جب بھی اپنا ظہور کرتی ہے تو ظہور کائنات بن جاتا ہے. تو یہ دو تصورات ہیں جو ذات باری کے بارے میں قائم کیے گئے. یہی دونوں تصورات ابھی تک دنیا کے اندر جاری ہیں. یعنی یہ بات کہ آپ ذات کو الگ سے ایک شخصیت کے طور پر مانیں اور اس کے تصرف سے آگے یہ قوانین بن رہے ہیں، یہ چیزیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں، مادہ اور نفس وجود میں آ رہے ہیں، شعور وجود میں آ رہا ہے، یہ سب کچھ یہ قوانین ہی کے تحت آئے گا. یعنی یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتی. ایک ذات ہے، اس کی یہ صفات ہے، اس کے یہ سنن ہے، اس نے اس چیز کی ابتدا کی ہے، وہ نگرانی بھی کر رہا ہے اور اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے. ایک تصور یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی الگ ذات نہیں ہے، بلکہ یہی کائنات ہے جو اس کی شخصیت ہے اور وہ اس کے اندر کار فرما ہے. تو اب اس تصور میں اس کی اگر صوفیانہ تعبیر کریں تو ایک ذات بہت کہتے ہیں اس کو، خالص ذات. یعنی اب وہ خالص ذات کیا ہے؟ نہ اس پہ صفات بیان کی جا سکتی ہیں، نہ اس کا ادراک بطور ذات ہو سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ کسی فعل کی نسبت ہو سکتی ہے. وہ بہت ہے، یعنی بالکل خالص پیور ذات. اور جب بھی آپ اس کے ظہور کی بات کریں گے تو کائنات ہے. تو کائنات گویا اس تصور میں خدا کا جسدی ظہور ہے. یعنی جس طریقے سے کہ ایک شخصیت تھی، اس شخصیت نے جو پیرہن یا لباس پہن لیا ہے، وہ شخصیت اپنی ذات میں کسی صفت اور کسی فعل کے ساتھ تھی نہیں. اب جو کچھ ہے وہ یہ کائنات ہے. ایک تصور وہ ہے، ایک تصور یہ دونوں. قرآن مجید پہلے تصور کو بیان کرتا ہے کہ وہ ایک ہستی ہے، اس کائنات سے ماورا ہے، وہ اس کی محدودیتوں میں سمائی ہوئی نہیں ہے. یہ کائنات اس کی مخلوق ہے، نہ کہ اس کا جسدی ظہور ہے. آپ نے ذکر کیا اجازت اور مرضی کا، ڈفرینشیٹ کیا کہ اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرضی بھی ہو اس میں، پر یہ کہ اگر مرضی نہیں ہے تو آپ اجازت کیسے دیں گے کسی چیز کی؟ یعنی اپنی مرضی کرنے کی اجازت دی گئی.
اگر میری مرضی نہیں ہے کہ میں اس کی اجازت دوں تو میں اس کی اجازت کیسے؟ نہیں، مرضی کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے ایسے موقعوں پر کہ یہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ ایسے کریں، تو وہ یہ چاہتا نہیں ہے لیکن اس نے اجازت دی ہے آپ کو کرنے کی. وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ ظلم کریں کسی پر، یہ نہیں چاہتا کسی کا مال ہتھیا لیں، لیکن چونکہ اس نے اذن دیا ہوا ہے تو آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہیں. وہ اس اذن کو آج واپس لے لے تو آپ نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کا اذن ہے، اس کی اجازت ہے. اجازت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو موقع دے دیا گیا ہے. زوم پہ کچھ سوال آ رہے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس کے، تو میں اس میں سے پوچھتا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انٹروین کرتے ہیں تو یہ جو اموات ہوتی ہیں جیسے بچے مر رہے ہیں یا اٹراسٹیز ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو عام قانون کے تحت ہو رہا ہے، یعنی اس میں بھی مداخلت ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی ہوتی ہے. وہ جو تینوں واقعات بیان کیے ہیں قرآن نے وہ یہی بتانے کے لیے کیے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہر جگہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کیے ہیں کہ اس غلط فہمی سے نکل جاؤ کہ میں کائنات کو بنا کر یا تمہیں بنا کر غیر متعلق ہو کے بیٹھ گیا ہوں. میں پوری طرح دیکھ رہا ہوں، میں جب چاہتا ہوں تو عام قوانین کے تحت معاملات ہونے دیتا ہوں اور بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر کسی موقع پر میری حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ میں مداخلت کروں تو میں اس درجے میں کرتا ہوں کہ ایک ملاح کی کشتی بھی میرا مسئلہ ہوتی ہے، ایک بچے کا والدین سے سلوک بھی میرا مسئلہ ہوتا ہے، ایک خاندان کی دولت بھی میرا مسئلہ ہوتی ہے. تو یہ دو چیزوں کو بڑی خوبی سے قرآن نے واضح کیا ہے. یعنی ایک طرف میرے قوانین ہیں جن کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں چونکہ انسان عام مشاہدہ کرتا ہے تو یہ غلط فہمی بڑے بڑے فلسفیوں حکماء کو بھی ہوئی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کے جیسے کہ آپ ایک مرتبہ پانی کے تالاب میں ذرا ہاتھ مار دیں تو لہریں پیدا ہوں گی پھر ہوتی چلی جائیں گی، تو یہ ایسے ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کی نفی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ قوانین بھی بنا دیے گئے ہیں، ان کے تحت معاملات چل رہے ہیں، لیکن میں ایک ایک چیز کو دیکھ بھی رہا ہوں کہ ان قوانین کے تحت کسی معاملے میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے میری حکمت اور میرے عدل کے تحت تو اس طرح مداخلت بھی کرتا ہوں. تو ان دونوں کے توازن کو سمجھنا یہ قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ دونوں کام ہو رہے ہیں. یعنی یہ خیال نہ کرنا قوانین بھی کام کر رہے ہیں اپنے طریقے پر، لیکن جب میں مناسب سمجھتا ہوں تو ایسے مداخلت بھی کرتا ہوں. تو جو عام قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو عام دنیا میں چل رہا ہے قانون، اس میں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ موت کا ایک وقت نہیں مقرر کر دیا کہ ہر آدمی کو مثال کے طور پر 60 سال کی عمر میں آئے گی یا 100 سال کی عمر میں آئے گی. موت بچے کو بھی آ رہی ہے، چھوٹوں کو بھی آ رہی ہے، بڑوں کو بھی آ رہی ہے. موت ایک نوجوان کو بھی آ رہی ہے، بوڑھے کو بھی آ رہی ہے. اسی طریقے سے وہ انفرادی تو آ ہی رہی ہوتی ہے، اجتماعی بھی آ جاتی ہے. تو موت کے بارے میں یہ قاعدہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا ایک مقرر دن ہے، سب کے لیے طے کر دیا ہے کہ 100 سال کی عمر میں آئے گی یا 50 سال کی عمر میں آئے گی. وہ مختلف وقتوں میں آ رہی ہے. اب یہ عام قانون چل رہا ہے، اس میں بعض موقعوں کے اوپر عبرت کے لیے، بعض موقعوں پر نصیحت کے لیے، بعض موقعوں پر کسی کو بچانے کے لیے، بعض موقعوں پر اس قانون کے مطابق انسانوں نے زندگی بسر کر رہی ہے ان کی مدد کرنے کے لیے وہ خود بھی مداخلت کرتے ہیں، لیکن وہ بعض موقعوں پہ کرتے ہیں، عام حالات میں ایسے ہی. اچھا، پھر یہ بات بھی بتا دی ہے کہ جس وقت یہ دنیا ختم ہو کے وہ اصل دنیا وجود میں آئے گی تو یہ خیال نہ کرو کہ یہ چھوٹے بچے تھے، یہ سب تھے، اس دنیا ہی کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے. ان بچوں کو بھی لے جانا ضروری ہے کیونکہ وہ بچے چاہیے ورنہ پیدا کرنے پڑیں گے. تو چونکہ وہ جزا و سزا کی دنیا ہے، دیکھیے قرآن مجید نے تصویر کھینچی ہے کہ جو بچے یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں وہ وہاں ولدان المخلدون ہو جائیں گے، بچے ہی رہیں گے، تاکہ بچوں کی جو رونقیں ہیں، بچوں کے بارے میں کہا ہے نا ایک عارف نے کہ بچوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ بچے بچے ہی رہیں گے اور ہر طرح کے ہوں گے، یعنی تاکہ وہ جو رونق یہاں پہ بچوں سے پیدا ہوتی ہے اس سے بھی وہ دنیا محروم نہ رہے. ایک بہت بڑے نقشے کو سامنے رکھ کر اس کی ابتدا یہاں سے کی گئی. تو بہت سی چیزیں جو یہاں ہو رہی ہیں، بچے کیوں مر جاتے ہیں، چھوٹے بچوں پر کیوں آفت آ جاتی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے زاویے سے دیکھیں تو وہ تو ان سب کو لے جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی اصل دنیا کو آباد کرے. اسی وجہ سے یہ سوال لوگوں کے سامنے رہتا ہے نا کہ جی یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا زمین سیارہ ہے، اس کے اوپر انسان بستا ہے، اتنی بڑی کائنات یعنی گرفت میں نہیں آتی، نوری سالوں کے فاصلے ہیں،
اس زمین کی سینکڑوں قسم کی زمینیں پڑ جائیں، اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں. جواب دیا اس کا کہ یہ تم اس دنیا میں پھنس کے رہ گئے ہو، میں نے یہ تمہارے لیے بنا رکھی ہوئی ہے، یہ میٹیریل ہے، اس کو اکٹھا کروں گا اور ایک نئی دنیا بنا لوں. جی اگر سزا اور جزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہونا ہے، یعنی کہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، تو پھر کیا شفاعت کا کانسیپٹ اس سے متصادم نہیں ہے؟ کیونکہ شفاعت تو اسی کی جائے گی جو جہنم میں جا رہا ہوگا، جو جنت میں جا رہا ہوگا اس کو شفاعت کی ضرورت ہی نہیں. یہ ہم ہر چیز کو سیاہ اور سفید میں کیوں دیکھتے ہیں؟ یعنی جس وقت ہمارا مقدمہ خدا کی عدالت میں پیش ہوگا تو کیا یہ مقدمہ بالکل سیاہ اور سفید کی طرح ہوگا؟ بہت سے لوگ ہیں کہ جو نیکی اور خیر میں کمال پر ہوں گے، بغیر کسی حساب کے چلے جائیں گے. بہت سے لوگ ہیں جن کا تھوڑا حساب کتاب ہوگا، جس کو حساباً یسیرہ کہا ہے، وہ معلوم ہو جائے گا کہ نہیں، نیکی کا پہلو غلبہ پاتا ہے، بخش دیے گئے. ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں، ان سے بڑی بڑی کوتاہیاں بھی ہو گئی ہیں، لیکن جذبہ تھا، نیکی تھی، ایمان تھا، خیر تھا، وہ رحمت کے مستحق بھی ہوں گے. تو ان کے لیے کیوں اللہ تعالیٰ یہ موقع نہیں دیں گے کہ یہ میرا بندہ ہے، بظاہر ٹھیک ہی تھا، غلطیاں بڑی ہو گئی ہیں، معاف کرنے کا ارادہ ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ شفاعت. اسی لیے یہ بتایا گیا ہے کہ شفاعت کوئی یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے، آپ بچا لیں گے. میں فیصلہ کروں گا کہ اس پہ رحمت ہونی چاہیے، میں اذن دوں گا کہ کسی نے بات کرنی ہے تو کر لے، جو بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا، کالا ثوابہ، اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شفاعت اصل میں ایک مرحلہ ہے میرے صاف ہونے کا. یعنی میں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اعمال کی بنیاد پر سیاہ اور سفید میں تو نہیں ہو سکا معاملہ، لیکن عفو و درگزر کا معاملہ ہو سکتا ہے. میں مستحق ہو گیا ہوں عفو و درگزر کا. اللہ تعالیٰ اگر عفو و درگزر کا فیصلہ کر لیں گے تو پھر عزت افزائی کے لیے پیغمبروں سے بھی، نیک لوگوں سے بھی کہیں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، کیا خیال ہے، اس کو معاف نہ کر دیا جائے. یہ معافی وہ نہیں ہے کہ جہنم کا مستحق ہو گیا ہے، نہیں، رحمت کا مستحق ہو گیا. تو ایک وہ ہے کہ جو جنت کے مستحق ہو گئے، ایک وہ ہیں جو جہنم کے مستحق ہو گئے، اور ایک ہمارے جیسے ہیں جو رحمت کے مستحق ہو گئے. یہ بھی ایک کیٹیگری ہے. شفاعت ان کے لیے. اس کی بات بڑی لطیف مثالیں بھی قرآن نے دی ہیں. مثلا یہ کہا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن سے کوئی بڑی سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے، یعملون السوء بجہالہ، فوراً توبہ کرتے ہیں. فرمایا مجھ پر لازم ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں. اس کے بعد کہا ہے کہ دوسرے وہ ہیں کہ جو موت تک ٹالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جس وقت نظر آ جاتا ہے کہ اب فرشتہ ہاتھ میں زنجیر پکڑے ہوئے گرفتار کرنے کے لیے آ گیا ہے، اس وقت توبہ کرتے ہیں، ہرگز معاف نہیں کروں گا. لیکن درمیان میں بھی تو ہے نا بہت سے، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی. اصل میں یہ درمیان والے ہی بہت زیادہ ہوں گے، یہ سب خدا کی رحمت کے مستحق ہوں گے. گاندھی صاحب، ہم نے کاز اور افیکٹ سمجھا، ہم نے کہا کہ ایکشن ہے، پھر اس کے اسٹیپس ہیں اور رزلٹ آتا ہے. فزیکل ورلڈ میں تو وہ ایک پریڈکٹیبل طریقے سے چلتا ہے، لیکن انسانوں کے معاملے میں یہ ہے کہ اس کے ایکشن سے اس کا رزلٹ بنتا ہے. تو کیا یہ انپریڈکٹیبل اور ویریبل نہیں ہو گیا؟ لیکن ہم تو ایسے ہی سمجھتے رہے کہ ایوری تھنگ سارا ہے اللہ کے نظام میں، اللہ کے پاس ساری معلومات ہے، تو وہ پورا پریڈکٹیبل ہے. لیکن یہ جو ہے پریڈکٹیبل کس کے لیے؟ یعنی ہمارے لیے تو ہم تو بہت سی چیزوں سے واقف نہیں ہوتے. ہمیں لوگوں کے نہ باطنی احوال کا علم ہے، نہ نیتوں کا علم ہے، نہ ارادوں کا علم ہے. اس میں زیادہ تر ہم کیا سرائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب یہ معاملہ کرے گا تو وہ ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے کرے گا. یہاں جو چیز اس وقت زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے. یعنی اس نے اس دنیا میں یہ پوری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، لیکن ایک مخلوق ایسی بھیج دی ہے جس مخلوق کو ارادہ اور اختیار دے دیا ہے. اب اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے، اس کو قرآن سنت اللہ کہتا ہے. اس میں یہ جو عام قوانین ہیں وہ میں نے محض مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طرح سے ہم بعض قوانین کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے بھی کچھ قوانین ہیں. یہ قوانین تو اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی ہیں، جب چاہے ان کو ختم کر دے، جب چاہے ان کی خلاف ورزی کر دے، اس میں اس کا کوئی وعدہ نہیں. لیکن ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے
اس میں وہ کہتا ہے کہ کبھی تبدیلی نہیں کرتا میں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان قوانین کو پڑھ لیں. وہ قوانین اور ان کے نتائج وہ پریڈکٹیبل ہیں تمام تر، اس لیے کہ ان میں تبدیلی ہوتی نہیں کوئی.